السلام علیکم. آج ہمارا موضوع ہے اسباب سوریہ اور اسباب غائیہ. جب اسباب فاعلہ اسباب ماضیہ پر اپنا اثر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں ایک مخصوص شکل و صورت حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جسم کی ایک مخصوص شکل و صورت وجود میں آتی ہے. اسی کو ہم اسباب سوریہ کہتے ہیں. اسباب سوریہ 3 ہوتے ہیں: مزاج، قوہ اور ساخت و حیت. اب ہے ہمارے پاس اسباب غیہ. ٹھیک، دیکھو جب ہمارے جسم میں اسباب ماضیہ، اسباب فاعلہ اور اسباب سوریہ موجود ہے، ٹھیک، اب ہمارے جسم میں جب یہ تینوں موجود ہوں گے تو ہمارے جسم میں خاص افعال پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے، جو افعال پیدا ہوں گے انہی افعال کو ہم اسباب غیہ کہتے ہیں. ہم نے اسباب کے لیکچر 1 میں یہ بات کی تھی کہ جو ہمارے اسباب بدن ہوں گے ان میں ہمارے امور شامل ہیں. ٹھیک ہے، جو 7 امور ہوتے ہیں ہمارے وہ شامل ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس اسباب میں کون سے امور شامل ہیں. یہاں سے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں. اسباب ماضیہ میں ہمارے اعضاء، ارواح، اخلاط، ارکان شامل ہیں. اسباب فاعلہ میں اسباب 6 ضروریہ اور اسباب غیر ضروریہ شامل ہیں. اسباب سوریہ میں مزاج اور قوہ شامل ہے. اور جو ہمارے اسباب غائیہ ہے اس میں افعال ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ کو یاد رکھنے کیونکہ اس سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. یہاں ہمارا اسباب بدن مکمل ہوتا ہے اور جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم شروع کریں گے اسباب صحت و مرض.